حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ ایران میں قاتلانہ حملے میں شہید۔ ایرانی سیکیورٹی حکام اور حماس کے مطابق اسماعیل ہنیہ کو اسرائیل نے نشانہ بنایا۔ اسماعیل ہنیہ کو تہران میں ان کی رہائش گاہ پر گائیڈڈ میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران گئے تھے۔ میزائل حملے میں اسماعیل ہنیہ کا محافظ بھی شہید ہو گیا۔ حماس رہنما شہید اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ تہران میں ادا کی جائے گی۔ تدفین جمعے کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں کی جائے گی۔ ایران کا 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ شہید اسماعیل ہنیہ کے بیٹے کہتے ہیں کہ آزادی کے حصول تک حماس مزاحمت جاری رکھے گا۔ میرے والد نے ہر روز اپنے آپ کو شہید کیا۔ والد کی شہادت پر سر فخر سے بلند ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف سے انسداد پولیو کی قومی ٹیم کی ملاقات۔ وزیراعظم نے کہا کہ ملک میں پولیو کا چیلنج موجود ہونا تشویشناک ہے۔ وزیراعظم کی پولیو کے خاتمے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت۔ وزیراعظم شہباز شریف گلگت بلتستان کے مسائل حل کرنے کے لیے متحرک۔ گلگت بلتستان کے مسائل سے متعلق وزیر خزانہ اورنگزیب خان کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ بجٹ، بجلی، ترقیاتی پروجیکٹس کی تکمیل اور گلگت بلتستان ایئرپورٹ کی بحالی سے متعلق اہم فیصلے۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت۔ امریکہ نے اسرائیل کے دفاع کا اعلان کر دیا۔ امریکی وزیر دفاع لائٹ اسٹن کہتے ہیں کہ اسرائیل پر کسی بھی حملے کی صورت میں اس کا دفاع کریں گے۔ مشرقی وسطی جنگ ناگزیر نہیں، کشیدگی کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ترجمان اسرائیلی فوج ڈینیل ہیگری نے امریکی میڈیا سے گفتگو میں کہا، ہر طرح کی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں، معاملات کو جنگ کے بغیر درست کرنا چاہتے ہیں۔ حماس سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا ہے، پاکستان اسماعیل ہنیہ کے قتل کی مذمت کرتا ہے۔ پاکستان اسماعیل ہنیہ کے اہل خانہ اور فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ پاکستان دہشت گردی کی تمام شکلوں اور مظاہروں کی مذمت کرتا ہے۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت سے امن کی کوشش کو نقصان پہنچا ہے۔ سابق امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کو افسوسناک قرار دے دیا۔ اسرائیلی حملے میں اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی مذمت کی۔ کہا، اسرائیل کے خلاف جدوجہد میں اسماعیل ہنیہ کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ امت مسلمہ کو فلسطینی عوام کے لیے متحد ہونا ہوگا۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کا کہنا ہے، اسماعیل ہنیہ جرأت اور بہادری کا استعارہ تھے، کبھی بھی ان کے چہرے پر خوف نہیں، خاندان کی شہادت کے بعد بھی پرسکون اور مضبوط رہے۔ اسماعیل ہنیہ 1962 میں غزہ کے مغرب میں پناہ گزین کیمپ میں پیدا ہوئے۔ اسماعیل ہنیہ خالد مشعل کی جگہ 2017 میں حماس کے سربراہ منتخب ہوئے۔ اسماعیل ہنیہ مسلسل 3 سال اسرائیلی جیلوں میں قید رہے۔ غزہ میں اسلامی یونیورسٹی میں بھی مختلف عہدوں پر کام کیا۔ چند ماہ قبل غزہ میں اسرائیلی فضائی حملے میں اسماعیل ہنیہ کے 3 بیٹے اور 4 پوتے پوتیاں شہید ہوئے تھے۔ اسرائیل کا بیروت میں حزب اللہ کے سینئر کمانڈر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج کے مطابق حزب اللہ کمانڈر مجد الشمس پر راکٹ حملوں میں ملوث تھا۔ اسرائیل کے اخبار کے مطابق اسرائیلی فوج نے حزب اللہ کے اہم ترین کمانڈر کو نشانہ بنایا، تاہم وہ حملے میں محفوظ رہے۔ اسرائیل کے بیروت پر ڈرون حملوں میں لبنانی وزارت صحت کے مطابق 3 افراد شہید، بچوں سمیت 74 افراد زخمی ہوئے۔ بانی پی ٹی آئی کس سے مذاکرات کریں گے، کس سے نہیں، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں، ایم کیو ایم کے تحفظات دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے توانائی بحران پر وزیر توانائی سے بات کی ہے۔ جماعت اسلامی کے دھرنے پر کمیٹی بنی ہے جو مذاکرات کر رہی ہے۔ بلوچستان کا دھرنا صوبائی معاملہ ہے، ہم تعاون کر رہے ہیں۔ پارا چنار میں تصادم زمین کے تنازع پر شروع ہوا۔ قائمہ کمیٹی پارلیمانی امور نے الیکشن ترمیمی بل 2024 کی منظوری دے دی۔ بل کے حق میں 6 اور مخالفت میں 4 اراکین نے ووٹ دیا۔ جے اے آئی کی رکن اسمبلی شاہدہ اختر علی نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ جماعت اسلامی کا راولپنڈی میں دھرنے کا 6واں روز۔ جماعت اسلامی کے کارکن لیاقت باغ میں مری روڈ پر موجود۔
امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے دھرنے سے خطاب میں کہا، اسماعیل ہنیہ کی شہادت ہزاروں مجاہد پیدا کرے گی۔ مغرب کے بعد اسماعیل ہنیہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کریں گے۔ اسرائیل کی انسانیت دشمنی کو امریکہ سپورٹ کر رہا ہے۔ اسرائیل کی دہشت گردی کی امریکہ پشت پناہی کر رہا ہے۔ حماس سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی وجہ سے جماعت اسلامی نے گورنر ہاؤس کراچی میں دھرنا مؤخر کر دیا۔ ایف بی آر کی کارکردگی پر تنقید۔ چیئرمین ایف بی آر ملک زبیر امجد ٹوانا دل برداشتہ۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چیئرمین ایف بی آر نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لینے کا فیصلہ کر لیا، مراسلہ بھی لکھ دیا۔ گجرات میں پی ٹی آئی کارکنوں کا اینٹی کرپشن ٹیم پر حملہ۔ پی ٹی آئی کارکن زیر حراست ایم این اے حاجی امتیاز احمد کو چھڑا کر فرار ہو گئے۔ اینٹی کرپشن ٹیم حاجی امتیاز احمد کو تفتیش کے لیے منڈی بہاؤدین لے کر گئی تھی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ایم این اے حمید حسین کی قیادت میں کرم سے تعلق رکھنے والے وفد کی ملاقات۔ وزیر داخلہ کا کرم میں پیش آنے والے واقعات پر تفتیش کا اظہار۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ دو گروپوں کے درمیان تصادم کو غلط رنگ دیا گیا۔ علاقے کی سرکردہ شخصیات کو معاملے کے پائیدار حل کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرنا چاہیے۔ حکومت معاملے کے حل کے لیے ہر ممکن معاونت فراہم کرے گی۔ ایران کا دہشت گردی کے پیش نظر افغانستان کے ساتھ بارڈر سیل کرنے کا فیصلہ۔ افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے خطے میں دہشت گردی میں اضافہ۔ ایرانی وزیر داخلہ کا مستقبل میں غیر قانونی افغان شہریوں کی ایران میں داخلے کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کا عندیہ۔ کہتے ہیں 300 کلومیٹر لمبی 4 میٹر اونچی دیوار تعمیر کی جائے گی۔ خلیل الرحمان قمر ہنی ٹریپ کیس میں پیش رفت۔ آمنہ عروج کے 8 شریک ملزمان کی شناخت پریڈ میں شناخت ہو گئی۔ خلیل الرحمان قمر نے جیل میں ملزمان کو شناخت کیا۔ شناخت پریڈ میں شناخت ہونے والے ملزم انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش۔ آمنہ عروج کی بہن اور حسن شاہ کی عزیزہ کو بھی پیش کیا گیا۔ خلیل الرحمان قمر نے بیان دیا کہ آمنہ عروج کی بہن کا اغوا میں کوئی کردار نہیں۔ گرجتے برستے بادلوں کے ڈیرے، کراچی میں بادل برس پڑے۔ ڈیفنس اور اطراف میں رم جھم، ملیر کالا بوٹ میں تیز بارش۔ سندھ کے دیگر علاقوں میں بارش کا امکان۔ اسلام آباد، پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، جنوبی بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بادل برس سکتے ہیں۔ 1 اگست سے 6 اگست تک ملک میں شدید مونسون بارشوں کی پیش گوئی۔ مری گلیات بلوچستان میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ ندی نالوں اور دریاؤں میں سیلابی صورتحال ہو سکتی ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 2 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئیں۔ برنٹ خام تیل کی قیمت $78.46 فی بیرل پر آ گئی۔ امریکی WTI خام تیل کی قیمت $75 فی بیرل ہو گئی۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کی وجہ سے پاکستان میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان۔ اور رواں مالی سال پاکستان کی آؤٹ لک مستحکم ہے۔ اسٹینڈرڈ اینڈ پورس کی پاکستانی معیشت رپورٹ جاری کر دی گئی۔ S&P کے مطابق قرض کی ادائیگی کے لیے پاکستان کا غیر ملکی امداد پر انحصار ہے۔ سیاسی خطرات اور مہنگائی اصلاحات اور معیشت کے لیے خطرہ ہے۔ بھاری قرض کی ادائیگی سے پاکستان کی مالی پوزیشن پر دباؤ رہے گا۔